حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و ضلالت، قاطی شرک و بدعت جناب استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد عمار حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ ناظر عام دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے میں ان کی بارگاہ عقیدت میں پہنچتا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم تمامی سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ میں 4 مصروں سے حضرت کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یکتائی ہر ایک رنگ پر چھائی ہے، سارا مجمع آپ کے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا کچھ سنا تو نے ہنس ہنس کر، اے بلبل شیدا کچھ سنا تو نے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھ حضرت کی باری آئی ہے، اب جگر تھام کے بیٹھ حضرت کی باری آئی ہے۔ میں بہت ادب کے ساتھ گزار ہوں حضرت مولانا عمار حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمامی سامعین کو نوازیں۔ واضح رہے کہ حضرت آخر میں دعا بھی فرمائیں گے، تب تک کوئی بھی حضرات اپنی کرسی سے اٹھنے کی کوشش نہ کریں، چونکہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ جانے کون سی دعا قبول ہو جائے، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ جامع اور اولو العزم دعا کرائی جائے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے ہماری مائیں اور بہنیں سر شام سے لے کر اب تک تشریف فرما ہیں، آپ بھی شریک رہیں اور دعائیں کی جائیں، اس پر آمین کہیں۔ مائک پر جناب حضرت مولانا عمار حسنی ندوی ناظر عام دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور اسٹیج پہ موجود اس مدرسے کے اساتذہ کرام اور عہدیداران، سرپرستان اور دوسرے جتنے لوگ بھی ہمارے بھائی بہن یہاں موجود ہیں، سب ہمارے لیے بہت اہمیت رکھنے والے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ہر ایک کے اوپر دوسرے مسلمان کا احترام کرنا، عزت کرنا، یہ اس پہ اوپر فرض ہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی، ظاہر ہے اس سے علم کی بلندی، علم کا مقام، اس کی حیثیت اور علم کیا چیز ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر قرآن کو آپ دیکھیں، اس کے پیغامات کو دیکھیں، اس کی آیات کو دیکھیں، احادیث نبویہ جو ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر اگر ہم غور کریں تو علم مسلمانوں کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، سب سے بڑی چیز ہے، سب سے زیادہ اسلام میں اگر کسی کو اہمیت حاصل ہے تو وہ علم ہے، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر نہ ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتے ہیں، نہ دین نے جو ہمیں معلومات دی ہیں، دین سے جو کچھ ہمیں روشنی ملتی ہے، نہ اس کو ہم پا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ علم کو اہمیت دی، اور جتنا علم میں ہم گہرائی پاتے جائیں گے، جتنا علم میں گہرائی حاصل کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ اس کے رسول پر یقین آتا جائے گا، کیونکہ علم ہی سے گتھیاں سلجھتی ہیں، علم ہی سے حقائق معلوم ہوتے ہیں، علم ہی سے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے،
اور علم ہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے جو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو جتنے بھی مسلمان ہیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ایک چیز کو واضح کر کے بتایا ہے کہ علم کتنا زیادہ ضروری اور اہمیت رکھتا ہے۔ علم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، قل هل يستوي الأعمى والبصير، کیا تم جانتے ہو کہ دیکھنے والا اور نابینا انسان کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نابینا آدمی 2 قدم نہیں چل پائے گا، اس کو سہاروں کی ضرورت ہوگی، جیسا چاہے گا اس کو انسان سہارا دے گا۔ اگر نابینا کو کوئی دشمن مل گیا تو گڈھے میں بھی گرا دے گا، اور جو بینا ہوگا اس کا دشمن بھی اس کو گڈھے میں نہیں گرا پائے گا۔ بہت زیادہ اس میں فرق ہے۔ اسی طرح فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا تم نہیں جانتے جو جانکار لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو تعلیمات حاصل کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی اونچی اونچی ڈگریاں حاصل کی ہیں اور ایمانداری سے حاصل کی ہیں اور پڑھ کر حاصل کی ہیں، اور جس نے کچھ نہیں پڑھا برابر ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر جواب یہی ہوگا، ہرگز ہرگز نہیں۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جس انسان کے اندر ہوگا اس کی شخصیت بنے گی، جس برادری میں ہوگا، جس محلے میں ہوگا، جن شہروں میں ہوگا، جن ملکوں میں ہوگا، وہ معاشرہ اچھا اور بڑا بنے گا۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہے علم کے بنیاد پر ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دین کا علم کیا ہے اور دنیا کا علم کیا ہے۔ دین ظاہر ہے وہ اللہ اس کے رسول کی پہچان کراتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی پہچان ظاہر ہے ہمارے بنیادی حق ہے، ہماری بنیادی چیز ہے۔ اور یہ پرائمری اسکول، یہ پرائمری مدرسے، یہ قوم مسلم کی جان ہے، یہ قوم مسلم کے لیے سرمایہ حیات کا درجہ رکھتے ہیں۔ سامنے لکھا ہے، القراءۃ فی الصغر کنقش فی الحجر، کہ بچپنے کا جو علم ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط، اتنا زیادہ گہرا اور اتنا زیادہ اس کے اندر وہ ہوتا ہے کہ جیسے پتھر پہ آپ لکھ دیجئے تو سینکڑوں سال وہ مٹتا نہیں، یا کہہ لیے ہزاروں سال مٹتا نہیں۔ ایسے ہی اگر بچپنے میں دین کا علم اس نے حاصل کر لیا اور اللہ اس کے رسول کی پہچان اس کو حاصل ہو گئی، تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی کروڑوں ڈالر بھی اگر اس کو دے تو ایمان اس کا خرید نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کی محبت اس کے سینے میں رچ بس گئی ہے، کوئی اس کو ہلا نہیں پائے گا۔ اسی لیے یہ چھوٹے مدرسے یہ نعمت ہے اللہ کی۔ بڑے ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں، اور خاص طور پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، وہ کہتے تھے بہت بڑے بڑے مدرسوں کی ہمیں فکر زیادہ نہیں رہتی، ہمیں جو ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو مدرسے ہیں جہاں ہمارے نونہال، ہمارے چھوٹے بچوں کو ایمان کی تعلیم ملتی ہے، جہاں ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جہاں ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں ایمان کو رچایا و بسایا جاتا ہے، یہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرائمری اسکول اور ان کے خدمت گزار جو لوگ ہیں، جو ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پر رہ کر اور چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو چلا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی قدر اور عزت والے لوگ ہیں۔ ہم سب کو ان کی عزت و احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بلا شبہ قربانی دے رہے ہیں، یہ خدمت کر رہے ہیں دین کی۔
جتنا زیادہ ہو سکے اب ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، مدرسے کے جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو ہم پورا کرنے والے بنیں۔ اس لیے یہ جو آپ تو دنیا کے خرچے کرتے ہیں، لیکن اس راستے میں جو آپ کا خرچہ ہوگا، اس اللہ کے راستے میں جو آپ کا خرچہ ہوگا، یہ دائمی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جب تک مدرسہ قائم رہے گا، 100 سال 200 سال، جب تک آپ کا پیسہ یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا رہے گا۔ اور آپ کا آخرت میں جو اکاؤنٹ ہے بینک کا، جو اللہ میاں کیا ہر ایک کے بینک کے اکاؤنٹ ہیں، ان اکاؤنٹ میں آپ کا خزانہ جمع ہوتا رہے گا۔ اور جب آپ اللہ کے یہاں جائیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے، اتنا اجر و ثواب آپ کا اکٹھا ہو چکا ہوگا کہ جنت میں جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ان چھوٹے مدرسوں کی بڑی قدر کی ضرورت ہے، ان کے تعاون کی ضرورت ہے، اور علم کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان پر اگر آپ غور کریں، علم کس کی یہاں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کس قوم میں علم کو سب سے زیادہ حیثیت دی ہے، تو آپ کو کھلا ہوا دکھے گا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جی ہاں علم کی سب سے زیادہ قدر ہے، اور ہر مسلمان خواہ وہ کسی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کہیں کا بھی ہو، ہر ایک کو فل آزادی ہے تعلیم حاصل کرنے کی، دین کی بھی تعلیم حاصل کرنے کی اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کی۔ لیکن اگر آپ دوسری مذاہب میں غور کریں گے تو کسی کی یہاں صرف جو بہت اونچے قسم کے برادری کے لوگ ہیں، بہت اونچی برادری کے لوگ ہیں، صرف علم حاصل کرنا ان کا حق ہے۔ چھوٹی برادریاں اس علم کو حاصل کرنے کا حق نہیں رکھتی ہیں۔ اسی طرح اور دوسرے عیسائی مذہب میں جائیے، یہودیوں کے یہاں جائیے، کہیں کسی مذہب میں آپ دیکھیں گے تو جو اسلام نے علم کو اہمیت دی ہے وہ کسی نے نہیں دی، اور ہر جگہ برادری واد ہے۔ ہر ایک نے کچھ طبقات کو تو اجازت دی ہے پڑھنے لکھنے کی، اور کچھ کو بالکل نہیں دی، لیکن اسلام میں، اور ظاہر ہے یہ برادری کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ برادری کو اللہ نے بنایا ہے تعارف کے لیے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو تم پہچان سکو کہ خالد میاں کون، تو پوچھیں ارے صدیقی، پھر کسی کے بارے میں معلوم ہو عثمانی، خان صاحب، تو یہ سب تعارف کے لیے۔ ہرگز نہ کوئی اسلام میں بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، نہ سید بڑا ہے نہ صدیقی بڑا ہے، اللہ نے کہا ہے وہ بڑا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا اللہ والا ہے اتنا ہی اللہ کے یہاں بڑا ہے۔ اگر آپ کسی بھی بڑی برادری کے، اور بڑی اور چھوٹی ہے ہی نہیں، جو بھی گناہ کرتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے وہ غلط ہے، جو اچھے کام کرتا ہے وہ اچھا ہے۔ تو اسلام نے علم کو سب سے زیادہ اہمیت دی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے عرض کیا، فرمایا، ارشاد ہوا کہ اگر تم میں کوئی شخص اپنے بچے کو قیمتی سے قیمتی چیز کوئی دینا چاہتا ہے، ظاہر ہے کون ماں باپ ایسے ہیں جو قیمتی سے قیمتی چیز اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتے؟ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے ہم اتنا بنا جائیں، اتنا کر جائیں، اتنا یہ کریں کہ ہمارے بچہ پیسوں میں کھیلے، مزے کرے، عیش کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر اگر کوئی شخص اپنے بچے کو تحفہ یا کوئی بھی چیز سب سے قیمتی دینا چاہتا ہے تو اپنے بچے کو علم دے اور تہذیب دے، یعنی علم اور اچھا کلچر، اچھا معاشرہ، اچھا اس کو جسے آپ کہہ لیں کہ اس کو تہذیب و ثقافت، بات چیت، یہ سب کرنے کا اس کے اندر سلیقہ، بد تہذیبی نہ ہو، گالی گلوج اس کے منہ سے نہ نکلتی ہو، سخت بات کسی سے نہ بولتا ہو، علم والا۔ ظاہر ہے علم ایک بہت بلندی والی چیز ہے۔ تو یہ دیکھیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ
کہ کوئی کارخانہ بنا کے مر جائے، کوئی بڑی دکانیں مارکیٹ بنائے اور وہ بچے کو دے کے جائے تو مزے کرتا رہے گا، کئی نسلیں مزے کریں گی۔ اور اسی طرح اور دوسری چیز آپ نے نہیں فرمائی، قیمتی سے قیمتی چیز آپ نے فرمائی کہ اگر کوئی باپ ماں اپنے بچے کو دینا چاہتا ہو تو وہ اس کو تہذیب دے اور علم دے۔ جب یہ دو چیزیں کسی انسان کے اندر ہوئیں گی تو وہ ترقی کی آخری سے آخری منزل خود حاصل کر لے گا۔ جو بچہ بد تہذیب ہوگا، پڑھا لکھا نہیں ہوگا، آپ اس کو کچھ بھی دے کے جائیے سب کچھ تباہ کر کے چھوڑ دے گا، چھوڑے گا نہیں۔ جو بری لتوں میں پڑ جائے گا، نشے میں پڑ جائے گا، ادھر ادھر کے الٹے سیدھے کاموں میں پڑے گا، آپ اس کو قارون کا خزانہ دے کے جائیے تب بھی وہ اس کو تباہ اور برباد کر کے چھوڑے گا، کیونکہ اس کو سلیقہ نہیں ہوگا، اس کو تمیز نہیں ہوگی، جائیداد کو سنبھالنے کا اس کے اندر ہنر نہیں ہوگا، اور پڑھی لکھا ہوگا تو ہر چیز خود حاصل کر لے گا۔ آپ 10 دکان بنا کے دے کے جانے والے تھے، وہ 100 دکانیں کا مالک بنے گا، کیونکہ اس کے اندر ہنر ہوگا، تعلیم ہوگی، تہذیب ہوگی، بات کرنے کا سلیقہ ہوگا، لوگوں کو اپنا بنانے کا اس کے اندر ہنر ہوگا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ ان من خیارکم محاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تم میں سب سے اعلیٰ اخلاق والا، جس کے اچھے اخلاق ہوں، اچھی عادتیں ہوں، بات کرنے کا سلیقہ ہو، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کے کام آنے کا اس کے اندر جذبہ ہو، وہ سب سے اچھا انسان۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیسا کلچر چاہتا ہے، کیسی تہذیب وہ بنانا چاہتا ہے۔ علم ہوگا، جس شخص کے اندر ہوگا اس کی شخصیت بنے گی، وہ بڑا آدمی بنے گا، اور جس معاشرے میں ہوگا وہ معاشرہ چمکے گا، نمونے کا معاشرہ بنے گا۔ دور دور سے لوگ دیکھنے آئیں گے کہ یہ کس گاؤں کے، کس شہر کے، کس محلے کے لوگ ہیں، یہ کس انداز سے کام کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں کا کلچر، ان کے یہاں کی تہذیب، ان کے یہاں کا رہن سہن، ان کے یہاں کی تعلیم سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ ایک بات، جب ایک غزوہ احد میں دشمنان اسلام، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا، ستایا تھا، ہر طرح سے اذیت پہنچائی تھی، لہو لہان کیا تھا، ان لوگوں کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سزا دی۔ یہ دیکھیے اسلامی تعلیمات سمجھیے، ہم نہیں جانتے ہماری تعلیمات اسلامی کیا ہیں، ہمیں اس لیے اسلامی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی، اور سزا کون سی دی؟ ہر آدمی منتظر تھا کہ ان کو لین سے بھی کھڑا کیا جائے گا اور سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ہمارے 10 بچوں کو جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، اور جس دن 10 بچے تم نے پڑھنا لکھنے والے بنا دیے اس دن سے تم آزاد۔ علم کی اہمیت سمجھیے۔ ایسے لوگ جنہوں نے لائف ٹائم آپ کو ستایا، ہر طرح کی اذیت دی، ان کی سزا پہ آپ غور کیجئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے ایسے 10 بچوں کو، 10 بچوں کو، یعنی ایک پر 10 بچے، 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا جو سکھا دے گا وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو علم کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہم آپ کو اب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم علم پر خصوصی توجہ دیں۔ ہمارے گاؤں کے، محلے کے جتنے بچے ہیں، ایک بھی بچہ ایسا نہ رہے جو پڑھ لکھ نہ رہا۔ ہر بچے کے لیے لازم ہے، فرض ہے، فرض
ہر انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے. جو مدرسے میں پڑھنا چاہیں مدرسے میں پڑھیں، لیکن ابتدائی طور پر جیسے یہ لکھا ہوا ہے، ابتدائی چھوٹی عمر میں مدرسے میں پڑھنا فرض ہے. اس کے بعد جب ایمان ہمارا محفوظ ہو جائے، اللہ اور رسول کو ہم ماننے لگے اور دل سے ماننے لگے اور اپنی جان نچھاور کرنے لگے، پھر ہم چاہے اسکول میں پڑھیں چاہے کالج میں پڑھیں، پھر ہمارا ایمان کبھی خطرے میں نہیں آئے گا. تو اس چیز کو اہمیت دیں، علم کو ضرور لازم پکڑیں. نہیں دیتے ہیں اللہ کے ان سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے کہ ایک ضروری چیز تم نے اس پر توجہ نہیں دی. 100 روپے کمانے کا لائق ہو گیا، کمانے میں لگا دیا. یہ نہایت افسوس کی بات ہے، یہ گھٹیا سوچ کی علامت ہے. یہ غلامی جو غلامانہ ذہن ہو جاتا ہے اس کی علامت ہے. ارے ہم کچھ کٹھنائیاں اٹھائیں، 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھائیں، لیکن اپنے بچے کو تعلیم ضرور دیں. بغیر تعلیم کے انسان نہیں ہے. بھئی جانور کیوں کمتر سمجھا جاتا ہے؟ جانور کو اہمیت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ پڑھ لکھ نہیں پاتا. ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں، تب جا کے ہمیں انسان کا مرتبہ حاصل ہے. اشرف المخلوقات اسی علم کی وجہ سے انسان کو بنایا گیا ہے، سب سے اشرف. اور ظاہر ہے کہ علم کو جو چھوئے گا، جو علم کی اہمیت کو سمجھے گا، ظاہر ہے وہ آسمان کے چاند و ستاروں کی طرح چمکے گا اور اس کو کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا. وہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا جائے گا. جتنا زیادہ فوکس کرے گا علم پر، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرتے جائیں گے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو علم سے جڑے گا اللہ اس کے مقام کو بہت اونچا بنا دے گے. اور عالم کا مقام و مرتبہ ظاہر ہے کہ وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. اس کے مقام کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اس لیے کہ مولانا طاہر طاہر صاحب نے بھی بیان کیا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چاند اور ستارے. عالم ہے تو چاند ہے اور صرف علم والا ہے تو ستارے ہیں. تو ظاہر ہے عالم کا مقام و مرتبہ، کیونکہ عالم دین کے راستے کا ایک داعی ہوتا ہے، سپاہی ہوتا ہے، تعلیم کو عام کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور دین کے راستے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو بچے علم حاصل کرتے ہیں چوطرفہ ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. جیسا مولانا نے بتایا، مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں، چڑیاں اپنے گھونسلوں میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، چونٹیاں اپنے سوراخوں میں طالب علموں کے لیے دعا کرتی ہیں. اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کے علم میں اضافہ فرما، اس کو متقی و پرہیزگار بنا. اسی کے ساتھ ایک مثال اور ہے علم کی اہمیت اور غیر اہمیت ہونے کے لیے، کہ جس طرح سے دنیا کے تمام تنظیموں میں اور تمام انجمنوں میں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ وہ انجمنوں سے اور کارگزاروں سے اور خدمتگاروں سے رپورٹیں لیتے ہیں کہ آج کیا ہوا، کتنے لوگوں سے ملے، کیا کیا کام کیے، کیسے کام کیے، کیسے نہیں. ایسے ہی شیطانوں کی بھی مجلسیں ہوتی ہیں، شیطان کی بھی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے کارندوں سے پوری رپورٹیں لیتا ہے. اب یہ ہفتہ واری ہوتی ہے کہ روزانہ ہوتی ہے، یہ تو الگ بات ہے. اور شیطان پورے جتنے شیاطین ہیں پھیلے ہوئے ہیں، سب کو بلا کر پوچھتا ہے کیا کر کے آئے، کیا کر کے آئے، آج کیا ہوا، کل کیا ہوا، کیا کیا کام کیے. تو سب نے اپنی اپنی رودادیں سنائی. ایک نے کہا بہت تگڑا میاں بیوی میں جھگڑا کرایا ہے، مار پیٹ چالو ہے. کسی نے کہا ایک صاحب ہے بڑے نیک بنتے تھے، ہم نے ان کو حرام مال کمانے کی عادت ڈال دی، اب خوب داب کے حرام مال کما رہے. کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، ہر ایک کی اس نے سنی. ایک نے کہا کہ بچے پڑھنے جا رہے تھے،
ہم نے ان کو سب کو الو بنا کر ادھر ادھر کام میں لگا دیا، کنچے انچے کھلوائے، یہ سب کروایا، لٹو کھلوایا، یہ کروایا، کوئی پڑھنے نہیں گیا۔ اب ہم نے ان کا مزاج ایسا بنا دیا کہ ڈیلی وہ گھر سے نکلتے ہیں، ٹائل ٹول کے گھر واپس ہو جاتے ہیں، پڑھنے کوئی نہیں جاتا۔ تو جو شیطان کا باس تھا اس نے اس شیطان کی پیٹھ تھپ تھپائی، تم نے کام کیا ہے بہت شاندار والا۔ اب یہ جاہل رہے گا، جہالت کرے گا، معاشرے کو برباد کرے گا، اپنے ساتھ 10 20 50 کو اور لے ڈوبے گا۔ یہ کام کرنے کا ہے۔ ارے میاں بیوی لڑے جھگڑے پھر ایک ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ کام یہ کرنے کا ہے، تعلیم سے دور کر دو، تعلیم سے دور کر دو۔ جب جاہل ہوگا تو ہر خرافات کرے گا، ہر بری بات کرے گا، سمجھے گا نہیں، جانے گا نہیں، اللہ رسول کو نہیں پہچانے گا تو بری باتوں، بری لتوں، بری عادتوں میں ہی پڑے گا، سب کو اور ڈالے گا اور تباہ و برباد کرے گا، معاشرے کو بالکل الٹ پلٹ کر دے گا۔ یہ کام کرنے کا ہے۔ سب کو جاہل رکھو، پڑھے لکھے نہ۔ پڑھے لکھیں گے تو معاشرہ بنے گا، برائیوں سے لوگ بچنے لگیں گے، اچھائیاں کرنے کی عادت ڈالیں گے، کیونکہ ان کے پاس نور ہوگا، ہدایت ہوگی، صحیح راستہ ہوگا۔ اللہ اور رسول کی طاقت کو وہ جانتے ہوں گے، اللہ رسول کا لحاظ کرتے ہوں گے، محبت کریں گے، ان پر جان چھڑکیں گے تو کوئی برا کام نہیں کرے۔ اور جاہل ہوگا تو ہر بری لتوں میں ہوگا، ہر بری عادتوں میں۔ ظاہر ہے کہ علم کی اہمیت ہر مسلمان کو سمجھنی ہے۔ یہ ہمارا ورثہ ہے، علم ہمارے پرکھوں سے چلا۔ حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا تو سب سے پہلے علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم سے علم کی شروعات ہے۔ کوئی نبی خالی نہیں، کوئی ایسا مدرسہ نہیں۔ ہر جگہ علم کی اہمیت ہمیشہ، جتنے انبیاء کرام آئے سب نے علم کی اہمیت کو بتایا، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی ہمارے اندر طاقت، استطاعت عطا فرما دے۔ تو جب تک ہمارے اندر یہ چیز، یہ جذبہ علم کی اہمیت نہیں پیدا ہو، ظاہر ہے کہ ہمارے ہر گھر میں ایک عالم بھی ہونا چاہیے۔ باقی ظاہر ہے ہر شخص کو عالم بننا ضروری نہیں، لیکن گھر کا ایک عالم ہو، اور ہر گھر میں ایک حافظ ہو۔ حافظ قرآن کی کتنی اہمیت بتائی گئی، کتنی اہمیت بتائی گئی۔ ایک حافظ 10 لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی ان کی بخشش کروائے گا۔ حافظ تو حافظ بھی ہونے چاہیے، ہر گھر میں ایک عالم حافظ ہو۔ ظاہر ہے اس کے بعد یہ تھوڑی ہے کہ سب لوگ عالم بنے، دین سب کے اندر، ایمان و یقین ہر ایک کے اندر۔ باقی کوئی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بھی بنے، ہر ایک کی اسلام کو ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، سائنٹسٹ بھی چاہیے، ہر طرح کے لوگوں کو کی ضرورت ہے اسلام کو۔ لیکن اتنا بھی ضروری ہے کہ ہر گھر میں ایک عالم ہو، ایک حافظ ہو، جو آپ کے گھر والوں کی بخشش کروا سکے۔ اور اس پر حافظ کے والدین پر زبردست اللہ کے وعدے ہیں انعامات کے، کیسے کیسے والدین کو نوازا جائے گا۔ حافظ کو اس کے ساتھ اللہ کا عجیب غریب معاملہ ہوگا، بڑا انعام ہوگا، ایسے ہی والدین کے ساتھ ہوگا۔ اور ظاہر ہے وہ حافظ جی اپنے 10 ایسے لوگوں کے جن سے محبت کرتے ہوں گے جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ کتنا شاندار منظر ہوگا، اور کتنی بڑی نجات کا وہ وقت ہوگا کہ 10 لوگ ان کی وجہ سے۔ اسی لیے حافظ، شیطان جو ہے تعلیم کا دشمن ہے، اور حافظ بننے والوں کا خصوصی طور پر دشمن ہے، کہ اس کو جہنم بھرنی ہے، اور حافظ 10 آدمی کو جنت لے جائے گا۔ تو حافظ بالکل شیطان کو پسند نہیں ہے۔ جتنا حافظ کو شیطان بہکاتا ہے شاید دوسرے کو نہیں بہکاتا، کیونکہ ظاہر ہے جہنم میں اس کو لے جانا ہے لوگوں کو، اور حافظ جنت میں لے جائے گا۔ حافظ ذریعہ بنے گا جنت میں لے جانے کا۔ تو ہمارے محترم بھائیوں، ظاہر ہے آپ نے اتنی تقریریں سنی ہیں کہ اس کے بعد کچھ بچا نہیں ہے۔ ہمارے بھی کہنے کے لیے نہیں تھا زیادہ۔ اردو کی ماشاءاللہ طلبہ نے بہت شاندار، عمدہ، بڑی پرمغز اور بہت اچھی شاندار طلبہ نے تقریریں کی، بہت اچھی تقریر ماشاءاللہ، علم کی بھی اہمیت والی تھی،
تقوی کی بھی تھیں، سیرت رسول پہ بھی تھیں، پھر مولانا طاہر صاحب اور پھر مولانا مفتی مسعود صاحب جیسے عظیم لوگوں کی آپ نے تقریریں سنی۔ ظاہر ہے اب بہت لمبی چوڑی وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، لمبی چوڑی تقریر کرنا، بس یہ کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہمیں دل کے اندر اتار لینی ہے۔ تعلیم آپ اپنے بچوں کو اگر دیں گے تو ہمارا فائدہ نہیں، آپ ہی کا فائدہ، آپ کا فائدہ ہے۔ آپ کا بچہ جنتی بنے گا، علم والا بنے گا، معاشرے میں اس کا مقام ہوگا، لوگ اس کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کو اس کو دیکھ کر خوشی ہوگی، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آپ کے کلیجے میں سکون آئے گا، یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے۔ اور جاہل ہوگا تو آپ کے لیے مصیبت بنا رہے گا، آج یہاں کل وہاں، روز لوگوں کی شکایتیں، آج ان کو مار دیا، کل ان کو الٹا سیدھا بک دیا۔ آپ کی شکایتیں سنتے سنتے آپ کے کان پھکیں گے، اور یہی آپ کا راحت کا سامان بھی آپ کا بچہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو اپنے دلوں میں اتار لیے، بیٹھا لیے کہ آپ کے ایریے کا کوئی بھی بچہ علم سے دور نہ رہے، ہر بچہ پڑھنے والا ہو، 100% تعلیم ہو، یہ ہو کہ یہاں اس گاؤں میں، شہر میں، اس محلے میں 100% بچے پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ کیرل میں ایسے بہت علاقے ہیں جہاں 100% لوگ تعلیم یافتہ ہے، کیرل میں خصوصی طور پر 100% لوگ تعلیم یافتہ ہے، کوئی جاہل نہیں۔ ایسے ہی آپ یورپ و امریکہ، لاکھ برائیاں ہیں، 1000 برائیاں، انہوں نے تعلیم کو غلط راستے پہ ڈال دیا، ان کی بنیادی تعلیم ایمانی ہے نہیں، وہ بربادی کے راستے پہ علم کو ڈالیں۔ لیکن وہاں بھی یہ ہے کہ 100% تعلیم ہے، اور اگر ہم بھی 100% تعلیم حاصل کر لیں تو ہم اچھا معاشرہ بنائیں گے، معاشرے کا ایک الگ رخ ہوگا، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، آفتیں اور مصیبتیں سب دور ہوں گی، تو اس کا ہمیں فائدہ ملے گا۔ انہوں نے علم کا غلط استعمال کر رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، دنگائی بنے ہوئے ہیں، ظالم بنے ہوئے ہیں، درندگی پہ اترے ہوئے ہیں، اور وہ علم ہی کے بنیاد پر ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہو تو ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کا درندگی کا اور ہمارا امن و شانتی کا ہو، اور ہم ان کی درندگی ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس علم ہے نہیں، تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے علم والوں کا؟ وہ ایک سے ایٹم بم اور میزائل سو کیا کیا بنائے ہوئے ہیں، علمی کی بنا پہ تو بنائے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے کوئی شخص اس کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں۔ تو علم کی دوری کے بے تحاشا نقصانات ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، اور خاص طور پر ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ ماں کے گود میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کی پہلی تربیت گاہ ہوتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے معصوم بچے کی ویسے ہی تربیت کرے، بچے کے سامنے گانے بجانے نہ ہوں، بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے نہ ہوں، معصوم بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یا کچھ 2 3 سال 4 سال کے ہو رہے ہیں تو ماں باپ جھگڑے نہ ان کے سامنے۔ اگر کبھی جھگڑے کی نوبت آئے تو کوٹھی میں چپکے سے ایک کمرے میں جا کر لڑائی جھگڑا کر لیں، پھر آ جائے، بچہ نہ دیکھ پائے۔ بچہ دیکھے گا تو وہی اثرات اس کے اوپر پڑیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم بچہ کچھ نہیں جانتا، لیکن فطری طور پر، نیچرل طور پر اس کے اندر حس ہوتی ہے۔ وہ جب ان چیزوں کو، برائیوں کو دیکھیں گے تو ویسے ہی ان کے اوپر اثرات پڑیں گے۔ جن گھروں میں گالی گلوچ کا ماحول ہوتا ہے اس کے بچے شروع ہی سے گالی بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ کوئی شاندار سی گالی بکتا ہے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، ارے بڑا ذہین ہے بھائی، کیا گالی بکی ہے، ارے بڑا ذہین ہے۔ ارے بھائی، آج ذہانت یہ ہے، کل جب آپ کے اوپر بڑا ہو کے تماچے مارے گا منہ پر ماں باپ کے، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی آپ سنبھال سکتے ہیں، ایک اچھا سلجھا انسان اس کو بنا سکتے ہیں، ایک ایسا انسان اس کو بنا سکتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اچھے کام کرتے ہوئے، بھلائی کے کام کرتے ہوئے، اخلاق والے کام کرتے ہوئے، تعلیم کی خدمت کرتے ہوئے، مختلف کاموں میں وہ آپ کا
راحت کا سامان بن سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو بھائیوں، بات لمبی ہو رہی ہے، رات زیادہ ہو رہی ہے، ہم کو بھی دور جانا ہے، آپ کو بھی گھر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خیر مقدر فرمائے، اور علم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے، ہر طرح سے، دین سے، دنیا سے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرمائے، اور دین کا جو، اسلام کا جو تقاضا ہے، آپ سب، ہم سب اس کو پورا کرنے والے بنے، اس حکم کو توڑنے والے نہ بنے۔ یہی چند باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا